اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم بہت ساری بحث کر چکے اور مزید ابھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط خود سیدھی راہ کو کہتے ہیں، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے مزید مستقیم کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ مستقیم استقامہ سے ہے اور وہ قامہ سے بنتا ہے، قامہ یقیم، اور مستقیم کا جو لفظ ہے یہ وزن بالقسطاس مستقیم، ترازو کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو مستقیم کہتے ہیں، قسطاس کہتے ہیں۔ اب جو اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے اس کو قسطاس اور مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عظیم راستہ جو ہمیں اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو تیری طرف لے کے جاتا ہے، اس راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اور یاد رکھیں کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اور مردود کیا تھا، رجیم کیا تھا، لعین کیا تھا، تو اس شیطان نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اور مہلت مانگی تھی، اور اس مہلت میں کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اسے قیامت تک مہلت جب دی تھی تو اس نے خالق کائنات کی بارگاہ میں غروراً اور تکبراً چند الفاظ کہے تھے، اور ان میں یہ کلمہ تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بضرور سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ سیدھی راہ پہ بیٹھتا ہے، اسی صراط پہ بیٹھتا ہے جو صراط مستقیم ہے، اس عظیم شاہراہ پہ وہ بیٹھتا ہے، اور وہ خوبصورت چیزیں دکھاتا ہے، دنیا کو، مال و دولت کو، زیب و زینت کو۔ گویا کہ جس طرح روڈز پہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں اور وہ بورڈز آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز بھی خریدو، فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، ایسے ہی شیطان اس راستے میں بیٹھ کر تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں سبیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس صراط سے ہٹا کے طریق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تمہیں ٹیڑھے راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور اس کی بھرپور کوشش آخری دم تک رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ورغلا کے اسے صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ لیکن ہم نے جب بار بار خالق کائنات سے صراط مستقیم مانگتے رہیں گے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا، شیطان کی طاقت نہیں چل سکے گی۔ لیکن جب ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ صراط مستقیم مانگنا چھوڑ دیں گے تو پھر خطرہ ہے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ جو مستقیم کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں، یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اوپر جانا ہے، اور جو اوپر جاتا ہے آپ جانتے ہیں اس کا ویو کچھ بدل جاتا ہے۔ جو نیچے بیٹھا شخص ہے، جو زمین پہ کھڑا ہے، وہ کچھ اور دیکھتا ہے، لیکن جو اوپر جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے تو اس کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو نیچے کھڑے شخص کو نظر نہیں آتا۔ یہ شخص جو نیچے کھڑا ہے یہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، یہ درختوں کے پیچھے نہیں دیکھتا، مگر جو اوپر ہے وہ کہتا ہے اس دیوار کے پیچھے بھی درخت ہیں، اس درختوں کے پیچھے ایک نہر جا رہی ہے، نہروں کے پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلے سے پیچھے فلاں فلاں جگہ ہے۔ وہ ساری چیزوں کی نشاندہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر جا کے اسے وہ کچھ نظر آتا ہے جو نیچے کھڑے ہوئے شخص کو نظر نہیں آتا۔ تو ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ اونچی جگہ طلب کر رہے ہوتے ہیں جس جگہ پہ جا کے ہمیں وہ کچھ نظر آ جائے کہ ہمیں پیچھے بھی نظر آئے، آگے بھی نظر آئے، دائیں بائیں نظر آئے، اور ہم اپنی زندگی میں فیصلے کر سکیں
کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ ہمارے تمام فیصلوں میں ہمیں اچھا تبھی نظر آئے گا، ہم قرآن کی نظر سے تبھی دیکھیں گے، حدیث کی نظر سے تبھی دیکھیں گے، بصیرت اور بصارت سے تبھی دیکھیں گے کہ جب ہمارا ویو ٹھیک ہوگا، ہم اونچے ہوں گے۔ اور اونچا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم مانگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لینز کوئی اینک جب لگاتا ہے تو جس رنگ کی وہ اینک لگاتا ہے اسی طرح اسے نظر آتا ہے۔ تو ہم جب ہدایت کی نظر ہدایت کے لینز سے دیکھیں گے، قرآن کے نور سے دیکھیں گے، ہدایت کے نور سے دیکھیں گے تو ہمیں برا نظر نہیں آئے گا، ہمیں اچھا نظر آئے گا، ہمیں اچھا ویو نظر آئے گا، ہمیں دور تک نظر آئے گا۔ اور یہی بصیرت ہے۔ یہ بصیرت اسی طریقے سے عطا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اندر تڑپ پیدا کر کے، خواہش پیدا کر کے ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا کرم فرما، مہربانی فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ عظیم شاہراہ ہمیں دکھا، اس راہ پہ چلا جو سیدھی ہے اور انسان کو اونچا لے کے جاتی ہے، اور اس اونچائی میں وہ بہتر کے بہتر فیصلے ہو سکے۔ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق